www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. صدق اللہ العظیم. حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرما کر فرشتوں کے ساتھ ان کا امتحان کیا اور امتحان میں حضرت آدم علیہ السلام کو کامیابی ملی. فرشتے مطیع ہو گئے کہ اللہ آپ نے ان کو کچھ خصوصیات اور کچھ کمالات سے نوازا ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے ملائکہ کو حکم فرمایا کہ تم سب مل کر میرا یہ حکم ہے تو بتا لاؤ کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. ایک ابلیس کو چھوڑ کر تمام کے تمام ملائکہ سر بسجود ہو گئے اور تکبر کی وجہ سے معارضہ پیش کیا. اللہ کے دربار میں ابلیس نے، جس کے نتیجے میں اسے دربار خداوندی سے ہم کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا داخلہ اللہ تعالی نے حضرت حوا کے ساتھ نصیب فرمایا اور اس کے بعد اعلان ہوا کہ اب جنت میں اطمینان سے رہو، یہاں کی نعمتیں استعمال کرو، تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، چلنے پھرنے میں جہاں چاہو چلو پھرو. لیکن ایک طرف کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ درخت کے قریب مت جانا. درخت سے روکنا اصل میں درخت کے پھل سے روکنا ہے. اب یہ کون سا پھل تھا، کون سی چیز تھی جس سے روکا گیا؟ قرآن کریم نے اس کو مبہم رکھا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ گندم یعنی گیہوں کا دانہ تھا، بعض کہتے ہیں انگور اور بعض کہتے ہیں کہ انجیر. جو بھی ہو، اس بات کا اندازہ ہوا کہ
سیدھا پھل کھانے سے روکنے کے بجائے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ کبھی کبھی کسی چیز کے قریب ہونا اس میں گر جانے اور اس میں واقع ہو جانے کے خطرے سے دوچار ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے، اور وہ یہ مضمون کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ باؤنڈریاں اور کچھ حدود ہیں، ان حدود کے قریب مت جاؤ۔ اگر قریب چلے گئے تو خطرہ ہے کہ باؤنڈری میں واقع ہو جاؤ۔ الگ الگ چراگاہیں ہوتی، ایک جنرل چراگاہ ہوتی ہے جس میں لوگ اپنے جانوروں کو چراتے ہیں، جس کو گجراتی میں ساروجنک کہتے ہیں، جس میں اجازت میں عام طور پر کہ جو بھی اپنے جانور چرانا چاہے اس میں چرائے، اور دوسری ایک حد طے کی ہوتی ہے کہ اس حد کے اندر گورنمنٹ کے جانور چلیں گے، اس میں عوام کے جانور نہیں آئیں گے۔ تو چرانے والے اپنے جانوروں کو ہانک ہانک کر باؤنڈری کے اندر رکھتے ہیں، جنرل جو باؤنڈری ہے اس کے اندر رکھتے ہیں، اس کو باؤنڈری جو گورنمنٹ کی ہے اس کے قریب نہیں جانے دیتے، اس بنا پر کہ اس باؤنڈری میں اگر جایا جائے تو خطرہ ہے کہ جانور گورنمنٹ کی باؤنڈری میں قدم رکھ دے، جس کی وجہ سے اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ بالکل قریب قریب رہے گا تو اندر گر جانے کا، اندر باؤنڈری کراس کر دینے کا خطرہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت ہونا، جیسے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت ہونا، کیونکہ قریب ہونا یہ ہے کہ اس کے اسباب اختیار کیے نتیجتاً وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس کے قریب جانے سے بھی روکا گیا، ورنہ کہہ سکتے تھے کہ لا تزنوا، مت زنا کرو، اس کے بجائے تعبیر جو اختیار فرمائی لا تقربا والی اختیار فرمائی۔ اس میں اشارہ ہے کہ گناہ کی چیزوں کے قریب بھی آدمی کو نہیں رہنا چاہیے، ورنہ خطرہ ہے کہ وہ گناہ کھینچ لے اپنی طرف اور آدمی برائی میں مبتلا ہو جائے۔ اس کے پورے امکانات ہیں، تو جہاں گناہ میں واقع ہو جانے کا امکان بڑھتا ہے وہاں سے قریب جانے کو منع کیا ہے، اس کے قریب جانے کو روکا گیا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام تو جانے والے تھے اور شیطان چاہتا تھا کہ ان کو جنت سے نکلواؤں، حالانکہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کا نکلنا یہ در حقیقت دنیا کے آباد کرنے کا ایک راستہ تھا کہ بظاہر جنت سے نکالے جائیں گے، لیکن دنیا کو آباد کرنے کا یہ ایک طریقہ تھا، پھر بعد میں انہیں دنیا کے اندر سیٹ کر دیا جائے گا۔ اب سوال ہوتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اس مقصد میں رہنا اندازی ڈال دی شیطان نے اور لفظش پر مجبور ہو گئے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اب سوال ہوتا ہے کہ شیطان تو پہلے ہی راستہ دربار ہے، تو پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جنت میں گیا کیسے اور ورگلایا کیسے، پھسلایا کیسے اور وزلت الاقدام میں ڈالا کیسے؟
اس کے جواب مفسرین نے الگ الگ دیے. شیطان جو ہے وہ ناری مخلوق ہے، کانا من الجن. تو ایسی مخلوقات کو مختلف شکلیں اختیار کرنے کا حق ہوتا ہے. ہو سکتے ہیں، متشکل ہو سکتے ہیں. تو کوئی اور شکل میں متشکل ہو کر جنت میں پہنچ جائے، جیسے شام کی شکل میں متشکل ہو کر جنت میں پہنچا. دوسرا کہ متشکل ہو کر تو نہیں پہنچا، لیکن جنت کے باہر ہی سے حضرت آدم اور حضرت حوا پر وسوسہ اندازی کی. ان کے دل میں خیالات ڈالے کہ یہ درخت کا پھل کھایا جائے، تو وہ لگایا باہر سے. ہپنوٹزم اور میسمرزم میں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور سامنے والے کے دماغ کے اوپر اپنے تخیلات جو ہے وہ سوار کرتا ہے. اس کا نام میسمرزم ہے. تو شیطان تو اس کا بڑا ماہر ہے، میسمرزم کا بڑا ماہر ہے. وہ وسوسہ اندازی باہر ہی سے کر رہا تھا. اور ان دونوں کے دل میں بانٹ ڈالی. حدیث شریف میں مضمون آتا ہے الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے، یعنی اپنے خیالات ایسے دوڑاتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے. میسمرزم ہم نے دیکھا. تو ایک آدمی تصور لے کر بیٹھ گیا. تصور ایسا اس نے سامنے والے پر جمایا کہ اس کو یہ تصور کرنے پر مجبور کیا کہ تو گدھا ہے. تو وہ خود کہتا تھا کہ میں گدھا ہوں. حالانکہ کوئی انسان اپنے آپ کو گدھا کہنا تھوڑی اپنے دل سے پسند کرے گا، لیکن یہ تخیل کی طاقت. شہر میں اور جادو میں بھی یہ تخیل ہوتا ہے. سرکار میں ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو معتکف میں ملنے کے لیے آئی. آپ اعتکاف میں تھے، جیسے یہ مسجد ہے شہری، ملاقات کے لیے آئی. جب جانے لگی تو حضور دروازے تک گئے. یہ دروازے تک تو جا سکتے ہیں نا، دروازے کے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں مسجد شریف کی حد ختم ہو جائے. سرکار مسجد میں چل رہے ہیں اور دروازے پر پہنچے تو دو ہمسائے وہاں سے گزر گئے. ان کو بلایا کہ ذرا ادھر. جی سرکار فرمائیے کیا بات. فرمایا تم کو اس لیے بلایا کہ تم نے مجھے چلتا ہوا ایک خاتون کے ساتھ دیکھا. شاید تمہارے دل میں شیطان وسوسہ ڈالے. تمہیں یہ خیال آیا کہ سرکار کس کے ساتھ چل رہے ہیں، اعتکاف میں نہیں، اور تو یہ میری زوجہ صفیہ ہے. ارے اللہ کے رسول، ایسا خیال ہم کو آ بھی سکتا ہے؟ ایسا ہم سوچ بھی سکتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا سوچ ہو سکتی، سوچ پر پابندی نہیں ہے. ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم. اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا. بہرحال حضرت حوا کے کہنے سے یا جو بھی ہو، دونوں نے مل کر، اور بات یہ کہی گئی تھی کہ یہ کھانے کی وجہ سے آپ کو دوام فی جنت نصیب ہو، جنت میں ہمیشہ رہنا ہو تو اس کو کھا لیں. اور حضرت آدم علیہ السلام غالباً یہ سمجھے
کہ جو خاص درخت کی طرف اشارہ کیا ہے وہی اس درخت سے نہیں کھانا ہے، دوسرے اس جنس کے درخت سے شاید کھا سکتے ہوں، یہ خیال پیش کیا ہے مفسر نے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو گویا کہ یہ اتحادی خطا ہوئی ہے، یا اس وقت ذہن میں نہیں رہا اس خیال سے کہ بھئی جنت میں ہمیشہ رہنا نصیب ہوگا، اور یہ بھی بھول گئے کہ شیطان تو میرا دشمن ہے۔ اگر گناہ کرنے والے کو یہ خیال رہے کہ گناہ جو ہے وہ شیطان مجھ سے کروا رہا ہے اور شیطان میرا دوست نہیں ہے، دشمن ہے، تو کہے کو آدمی گناہ کرے گا؟ شاید یہ بات ذہن سے دھول بندی ہوئی، یا وہ بات ہوئی جو پہلے ذکر کی، یا پھر یہ خیال آیا کہ چلو دوام نصیب ہو جائے گا، یہ کہہ رہا ہے بیچارہ خیر خائی کر رہا ہے، تو دشمن ہے شیطان لیکن خیر خواہوں کے بھیس میں آتا ہے اور انسان سے گناہ کراتا ہے، برے کام کراتا ہے تو خیر خائی کے ذام میں کراتا ہے، گناہ یوں کہہ کے کرواتا ہے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ گیٹ آف انڈیا سے بھی بڑھا رکھا ہے، کرو گناہ کرو، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، توبہ کر لینا بعد میں، تو توبہ کی بنیاد پر گناہ کروا لیتا ہے، خیر خواہ بن کر آیا اور گناہ کروا دیا۔ جو لوگ قبر پرستی کرتے ہیں ان کو پٹی پڑاتا ہے کہ تم تھوڑے قبر پرست، تم تو خدا پرست ہو، تم کو تو بزرگوں سے پیار ہے اس لیے تم یہ کر رہے ہو۔ غلام چڑھانا بزرگوں سے محبت کی علامت ہے، پھول چڑھانا عقیدت ہے، پھول تربت پہ چڑھانے سے بھلا کیا حاصل؟ پھول مجھ پہ چڑھاؤ کہ میں زندہ ہوں ابھی، شاعر کہتا ہے کہ تربت پہ پھول چڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے تو زندہ انسان کو پھول دیے جائیں تو اچھا ہے۔ حالانکہ یہ گھراؤنا جرم ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بازار پر بزرگ کے جانا ہوا، چلو فاتحہ خوانی کریں گے، تو وہاں پہنچے، فاتحہ خوانی کے بعد واپس نکل رہے تھے تو مجاور نے کہا پھول کہاں ہے؟ پھول نہیں چڑھے؟ حضرت نے فرمایا کہ پھول کیوں چڑھا تھا؟ میں تو فاتحہ خوانی کرنے آیا تھا، وہ کر کے جا رہا ہوں۔ جواب دیا کہ پھول چڑھانے سے اس لیے پھول چڑھانا ہے کہ قبر میں جو بنتا ہے اس کو عذاب نہ ہو، پھول کی وجہ سے، شاخوں کی وجہ سے عذاب ٹل جاتا ہے، اتنا نہیں معلوم تم کو؟ حدیثوں میں نہیں پڑھے تم نے؟ تو حضرت نے فرمایا تو اتنے سالوں سے یہاں رہتا ہے کہ عقیدہ غلط ہے، میں 1 منٹ کے لیے آیا ہوں اور یہ سمجھ کے آیا ہوں کہ یہ ناجی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں امید ہے کہ اچھے اچھے اور اونچے اونچے مقامات دیے ہوں گے، تو سمجھتا ہے کہ معذب ہے، پھول رکھیں گے تو عذاب کم ہوگا، یہ قبر کے نیچے لیٹے ہوئے کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، تیرا یہ عقیدہ ہے؟ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ والے ہیں اور جنت میں، تو میں کہنے کو بھول جاتا تھا۔ تو کام آدمی گناہ کا کرتا ہے ثواب سمجھ کر، گھر میں بہت بڑا اسکرین والا ٹی وی ہے، بھائی کیوں لائے؟ میں تو خالی کرکٹ دیکھنے لائے، توبہ میں کوئی فلم دیکھوں گا، لیکن جب یہ گھر سے چلا جائے گا بچے دیکھیں گے، یہ کیا کرے گا؟ کیا بچے ہیں نا، شیطان نے پھر وہی پٹی پڑھائی۔ اس لیے شیطان کا کام کیا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، برے اعمال کی حسین طریقے پر پیش کرتا ہے شیطان، جس کے نتیجے میں آدمی گناہ میں مبتلا ہو کر بھی گناہ کا طرفدار رہتا ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بے پردہ عورت کو دکھایا کہ دیکھو کتنی بے پردہ ہے، دیکھو بال کیسے ہیں، دیکھو کرتا کیسا ہے، دیکھو سینڈل کیسا ہے، دیکھو چلتی کیسی ہے، کیسی بے پردہ ہے۔
خوب دکھایا بے پردہ کو، اور یہ استغفار پر استغفار کر رہا ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، ہمارا تو استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے۔ شیطان کیا ہے؟ اس لیے ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی پڑھنے کے قابل ہے، اس کا نام ہے تلبیس ابلیس، کہ ابلیس کیسے کیسے لوگوں کو کیسے کیسے قوم میں ورگلاتا ہے اور کیسے کیسے گمراہ کر کے ان کو راہ راست سے ہٹا دیتا ہے، وہ اس میں بیان ہوا ہے۔ اور قرآن کریم نے جگہ جگہ اس بات کو کہہ دیا ان شیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا دوست ہے ہی نہیں، وہ دوست نما طریقے پر آتا ہے۔ وہ انسان نے مجھے سوال پوچھا تھا ایک مرتبہ کہ مولانا حیات بعد الممات، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس کی کوئی آپ کے پاس مثال ہے؟ آپ مثال سے سمجھا سکتے ہیں؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے، میں نے کہا مثالیں تو بہت ہے لیکن لائیو مثال، زندہ مثال یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو لوگ ٹیلی ویژن کے اوپر کفن اڑا دیتے ہیں، چادر میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں۔ اس کار خیر میں گھر کا ہر آدمی حصے دار ہو جاتا ہے۔ ٹیبل پر سے اتارنے پہلے تو وہ بڑے بڑے ڈبے آتے تھے، اب تو وہ رہا نہیں، اب تو خالی ایک چھوٹا سا چادر لٹکا دیا، مسئلہ ختم۔ اور پھر میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو کہا تو کیلنڈر ہے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ سب مل کر اس کو بند کرتے ہیں اور پھر سب اس کو کندھا دیتے ہیں، اور جو ڈرائنگ روم کے باہر ورنڈا ہوتا ہے اس کے اندر اس کو لے جا کر پورے اوپر رکھ دیتے ہیں، کفن پہنا دیا، فاتحہ خانی ہو گئی، رمضان المبارک آئے دیکھ نہیں سکتے۔ بھائی اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو اور دیکھنا چاہیے تھا، اور سب مل کر۔ آپ کے کہنے کے مطابق بچہ پڑوس میں جا کے فلم دیکھتا ہے، اس سے اچھا ہے میرے گھر میں دیکھے۔ پڑوس والے منع کرتے ہیں، بری باتیں ہماری بدنامی ہوتی ہے، گھر میں گئے۔ اب میں نے کہا حیات بعد الممات کیا ہے؟ جب عید کا دن آیا تو شیطان پھر سب سے ملاقات کرتا ہے کہ اب تم نے 1 مہینے کے لیے مجھے بالکل چھوڑ دیے، میں نے کیا قصور کیا کیا تھا تمہارا؟ ایسے زبردست روز، ایسی تلاوت، میں کتنا بھی تم کو چاہتا تھا اور بنانا، تم 1 کے 2 نہیں ہوئے، لیکن اب آج سے عید ہے، ہاتھ ملا لو۔ ہاتھ ملاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ ڈبا وہاں پڑا ہے، اب تم کتنا عبادت 1 سال تک تم کو کرنے کی ضرورت، اتنا تم جمع کر چکے، اب کچھ خرچ بھی کرو، اب کچھ اچھے کام میں لگو، اب ٹینشن فری ہو جاؤ، پورا سال پورا مہینہ تمہارے دماغ کے اوپر اسٹریس رہا، رات کو تراویح، صبح میں روزہ، سحری، افطار میں دوڑنا، اب اسٹریس دور کرو۔ تو گھر کے بڑوں نے دوبارہ مشورہ کیا، پھر وہ لوبی کے اندر سے اٹھایا گیا وہ جنازہ، اور پھر اس کو اٹھا کے دوبارہ جو ہے وہی ٹیبل کے اوپر لا کر رکھا، اور پھر اس کو کھولا کفن، اور اس کے بعد وہ ہولڈر کے اندر لگا دیا، اور اب دوبارہ حیات بعد الممات، یہ ملک کو دوبارہ زندگی نصیب ہو گئی۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو چکا دیا، چوک واقع ہو گئی۔ انبیاء کرام کبیرہ صغیرہ سب گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی۔ تو پھر یہ جو ہوا اس کو کیا کہیں گے؟ یہ نسیان ہے، وقت پر ذہن سے بات کا ظہور ہو جانا، اس کی وجہ سے یہ کھانا ہوا، کوئی گناہ ارادے کے ساتھ نہیں کیا گیا ہے۔ معصیت تو وہ بنتی ہے کہ ارادے کے ساتھ کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نافرمانی کرنے کا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں، خیال یہ تھا کہ دوام فی الجنت نصیب ہوگا، دوام فی الجنت کے معنی ہمیشہ جنت میں رہنا نصیب ہوگا، تو کون نہیں چاہتا کہ جنت میں ہمیشہ رہے؟ اور اس نے یہ بات کہی بھی تھی
کہ اس لیے تم کو اس سے روکا گیا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کا عصیان کیا ہے؟ نسیان ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا عصیان اگر کہا جائے تو نسیان ہے. صرف بھولے ہیں یہی عصیان. بھائی بڑوں کا درجہ بہت بڑا، ان کی چھوٹی سی چوک بھی اللہ کی یہاں بہت بڑی مانی جاتی. مقربہ بیش بہت مہربانی. اور حسنات الابرار سیئات المقربین، ان حضرات کا رتبہ اتنا اونچا ہے، اتنا بلند و بالا ہے کہ اتنی چوک کو بھی ذکر کیا اور اس کا نوٹس کیا گیا اور اس کو بطور صدا کے سمجھا گیا دنیا میں بھیجے کہ جاؤ دنیا میں جاؤ. تم نے اتنا بھی کیوں کیا؟ یہ حکمت اور مسئلہ ہے دنیا میں بھیجنا تو مطلوب بھائی، تو بھیج دیا گیا. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس غلطی کی نسبت صرف حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کی. عصا آدم ربہ فغوی. لیکن یہاں صرف حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے وہ نسیان کا خمیازہ بھگتا، وہ کیا کام جو نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ کرنے کو کہا تھا وہ کیا. اور خواتین کا تذکرہ مذکور نہیں ہے، مذکور ہے. عورت پردے کی چیز ہے، لہٰذا اس کا تذکرہ بھی مناسب نہیں سمجھا. ہاں البتہ اس نسیان میں وہ شامل ہیں، اور شامل ہونے کی وجہ سے اللہ نے وہ قرآن کریم میں فرمایا کہ اب تم کو یہ کہنا ہے کہ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اس میں ان کو شامل کیا ہے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، لفظش میں ڈال دیا شیطان نے ان دونوں حضرات کو. وَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو جنت کی نعمتوں میں تھے وہاں سے نکل گئے. اور جب نیچے اتارا گیا تو ایک اور وارننگ دے دی. یہ تذکرہ تو پہلے ہوا کہ دانا کھاتے ہی، وہ پھل کھاتے ہی جنت کا لباس اترنے لگا اور اپنے آپ کو چھپانے لگے جنت کے درختوں سے، پتوں سے شرمگاہ کو چھپانے لگے. یہ تو تذکرہ پہلے ہوا ہے. اور اس کے بعد اب فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس کی نسبتیں دو ہیں. شیطان کو بھی اتار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپس میں دشمنی انسان اور شیطان میں ہمیشہ رہے گی. ایک تو یہ کہا ہے اور یہ طے ہے. پھر قرآن کریم نے شیطان کو عدو مبین کہا، یہ بھی طے ہے کہ اس کو دشمن قرار دیا کہ یہ انسانیت کا دشمن ہے، یہ تمہیں برگلائے گا، راہ راست سے ہٹانا. اس نے اللہ سے پرمیشن لیا ہے اور وہ بھی صراط مستقیم پر جو چلتے ہیں ان کو زیادہ راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر دوسری نسبت لی جائے کہ آدم اور حوا تم اترو دونوں جمیعاً، اور اترنے کے بعد یہ فرمایا کہ تم میں آپس میں ناچاکیاں اور دشمنیاں رہی. وہ ہے یعنی تمہاری اولاد جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے مشت و گریباں رہے گی. بغض اور عداوت کا، لڑائی کا اور جھگڑوں کا سلسلہ عام طور پر جاری رہے گا، جس کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، جو بالکل معلوم ہے. اب اس میں بھی مصلحت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو جنت میں لطف ہے کہ وہاں آزار جھگڑے کا کوئی سوال نہیں ہے. بتانا کہ دنیا جو ہے یہ جھگڑوں اور جھمیلوں کی جگہ ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ تو دنیا میں جاری رہے گا. جنت جیسی لطف کی جگہ نہیں ہے دنیا، بے لطفی رہے گی تھوڑی سی. یہ آپس کے جھگڑے کی وجہ سے ماں باپ پریشان رہیں گے، وہ اولاد لڑتی ہے، ماں باپ پریشان ہو گئے. اتار دیا گیا، یہ حکمت آ گئی. اب اس طرح سے دنیا میں آباد کاری کا نظام شروع ہوا. اس سے ایک بات کا پتہ چلا، پتہ یہ چلا کہ یہ جو بتایا گیا ہے جیسا کہ تھیوری ہے، تھیوری یہ بتاتی ہے کہ انسان پہلے بدتر تھا پھر انسان بنا.
یہ تھیوری صحیح نہیں ہے. قرآن کے نقطۂ نظر سے یہ تھیوری غلط ہے. قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ انسان کو انسان بنا کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے. نہیں ہے کہ وہ حیوان اور بندر تھا اور بندر سے رہتے رہتے کہ وہ انسان بنا. کئی بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بندروں میں اور بعض انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر میں بعض قوموں کو تبدیل کر دیا. لیکن اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جو قومیں ممسوخ ہو جاتی ہیں، جن کو بدل دیا جاتا ہے، جن کی شکلیں بدل دی جاتی ہیں، ان کو 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رکھا جاتا، ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہاں بعضکم لبعض عدو، تم آپس میں لڑتے رہو گے، لڑائیاں رہے گی. یہ ہے کہ لڑائی کے باوجود باقی رہیں گے. بھائی لوگ لڑتے ہیں لیکن پھر بھی گھر میں تو رہتے ہی رہو گے دنیا میں، لیکن لڑائی کا سلسلہ جاری رہے گا. پھر کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، زمین تمہارا ایک عرصے تک کے لیے ٹھکانا ہوگا. مستقر کے معنی ٹھکانے کے ہیں. وہ متاع إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک عرصہ دراز تک تم کو دنیا کے اندر رکھا جائے گا. اور رکھے جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے یہاں لے جائیں گے. پھر اللہ کے یہاں دوبارہ جانا ہے، وہاں حساب دینا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لیا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد وہ خیال رہا کہ اس نسیان کی وجہ سے اللہ کا ایک عصیان اور ایک گناہ ہوا، جس کے نتیجے میں روح زمین پر آ جانا پڑا. حدیث شریف میں ایک مضمون آیا ہے بڑا عجیب. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ابا آدم سے. حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، خیر خیریت پوچھی گئی. اب آدم مثال میں ملاقات ہوئی یا کہاں ہوئی، الگ الگ خیالات ہیں محدثین کے شعراء کے، لیکن ملاقات ہوئی. آپ اتنا سمجھیں گے تو یہ اچھا ہوگا. فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا جلالی لگی. انہوں نے سوال کیا کہ ابا جان آپ نے کیوں ایسی غلطی کی کہ ہم کو دنیا میں آنا پڑا؟ تو تم غلطی کرتے نا، ہم یہ دنیا کا منہ دیکھتے، یہ جھمیلا میں مبتلا نہ ہوتے، وہاں جنت میں رہتے بڑے رہتے، کیوں تم نے ایسا کیا؟ دانے گندم کھائے یا جو بھی تھا وہ کھایا آپ نے اور آپ دنیا میں اتار دیے گئے. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ بات کہ میں نے یہ پھل کھایا اور مجھے اتار دیا گیا، یہ کہاں ہے؟ اور میری کتاب میں تورات میں لکھا ہے. اچھا تورات میں لکھا ہے. تورات جو ہے کب تیار کی گئی؟ پڑھا وہ تو آپ کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے آسمانوں میں موجود تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا گویا یہ چیز اللہ نے پہلے سے میرے لیے لکھ دی تھی کہ یہ ہونا ہے. تو مجھے یہ بتا کہ جو چیز اللہ نے لکھی میں اس کے خلاف کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. بس دنیا میں آنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اب اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اور کرم ہوا کہ بہت زیادہ ندامت اور شرمندگی محسوس کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، لیکن یہ شرمندگی سے پیچھا چھڑانے کے لیے اور اس گناہ سے معافی کے لیے توبہ کی کیا شکل اختیار کی جائے وہ بھی اللہ نے بتا دی. ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا تھا، وہ بھی اللہ نے بتایا کہ مانگنا یوں ہے. تو سورہ فاتحہ میں مانگنے کا طریقہ بتایا اہدنا الصراط المستقیم، راہ راست مانگو. ہر چیز کے اندر اگر راہ راست اور منزل مل گئی تو آپ کامیاب ہیں. میں نے کہا بندوں کو تو مانگنا بھی نہیں آتا، حالانکہ بندے کا کام اور سوالی کا کام ہی مانگنا ہے،
لیکن بیچارے کو مانگنا بھی نہیں آتا، اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ کرم اتنا فرمایا، رحمتوں کا اتنا معاملہ فرمایا، میرا گناہ کیا لیکن توبہ بھی میں بتاتا ہوں، اور طریقے توبہ بھی میں بتاتا ہوں، اور تلقین میں کرتا ہوں، اور کلمات بھی میں سکھاتا ہوں. یہ احسان کیا. انہ هو التواب الرحیم. توبہ کسے کہتے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ انشاءاللہ زندگی باقی ہے تو آئندہ اس پر کریں. چکری والے توفیق بھائی دیوار سے دعا شفا کے واسطے درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وزين أخلاقنا وكمل تفسيرنا. اللهم حسن مرادنا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، عافیت کے معاملے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما. اے الہ العالمین، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما. اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور فرما. اے اللہ نمازوں کا پابند بنا، تلاوت قرآن کا شہدائی بنا. اے اللہ ذاکرین شاکرین میں سے ہمیں بنا. لسان ذاکر عطا فرما، قلب شاکر عطا فرما، اور جسم تیرے احکام پر ناظر عطا فرما. اے الہ العالمین اپنی فضل اور کرم سے ہمیں محروم نہ فرما. معصیات سے اللہ چھٹکارا نصیب فرما، اور اللہ اس کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما. اے الہ العالمین نیکیوں کا عشق اور محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما. اے اللہ نیکیوں کے لیے دوڑنے والا اور اس کے لیے سعی کرنے والا اور اس کے لیے محنت کرنے والا بنا دے. اور اے اللہ گناہوں کی نفرت اس سے دور جانے کی محنت ہم سب کو نصیب فرما دے. اے الہ العالمین ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما. ظاہر اور باطن کے جتنے گناہ ہیں اور بیماریاں ہیں تمام سے شفا کامل عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما. اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کی اصل میں دلوں کو نورانی کرنے والی نعمت ہے، اور ذکر اللہ کے ذریعے سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. اللہ کی یاد اصل میں روح کی غذا ہے، اس کے بغیر جو ہے روح مردہ ہو جاتی ہے. ضرورت ہے کہ ہماری زندگیاں ذکر اللہ سے مزین ہوں. غفلتوں کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ذکر ہے. دلوں کی غفلت دور ہونے کا بہترین وسیلہ اللہ کی یاد ہے.
اس لیے کثرت سے ذکر اللہ کرنا چاہیے. لیکن یہاں ایک مثال ہوتا ہے، مشائخ جو ہیں بیماروں کو علاج دیتے ہیں روحانی اعتبار سے کس کو کتنا ذکر کرنا ہے. پھر صحت جب اس کو نصیب ہوتی ہے تو ترقی دیتے ہیں کہ بھئی ان کو کتنی ترقی دینے کی ضرورت ہے. ظاہری بات ہے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، پہلے اس کو چلنا سکھاتے ہیں، پھر جب وہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو سیڑھی چڑھنا سکھاتے ہیں. پہلے وہ آہستہ آہستہ ایک ایک قدم چلتا ہے، ایک ایک اسٹیپ لیتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر آگے ترقی کرتا ہے. پہلوان ہوتا ہے تو ایک دن کے اندر پہلوان نہیں بنتا، تدریجاً اس کی طاقت، اس کی قوت ہوتے 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 بڑھتی ہے. اس طرح روحانی اعتبار سے بھی انسانوں کو ترقی جو دیتے ہیں وہ رفتہ رفتہ دیتے ہیں. روحانی دنیا میں روحانیت کی ترقی رفتہ رفتہ ہوتی ہے. کہیں جا کر یہ قافلہ رکنے کا نام نہیں دیتا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اور اس کے امتحان ابھی اور بھی ہیں. اور یہ فارسی کا شاعر بھی یہی بات کہتا ہے کہ اے برادر بے نہایت کر رہے. اے بھائی، اللہ تعالیٰ کا دربار جو ہے اس کی کوئی حد اور نہایت نہیں. ہر کے بر پہ بھی رسی دروے مئیس. جس جگہ پر بھی تو پہنچے وہاں جا کر طے کر جاؤ. اس سے آگے بھی مقامات ہیں، طے کرتا ہوا چلا جائے. یہ جو اسباب ہیں اس سے آگے بھی اسباب ہیں. اب جو آئے گا کہے گا پوچھے گا اس کو ترقی دی جائے گی. یہاں کوئی اجتماعی طور پر ایک مراقبہ کرتے ہیں اور رحمت کا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہے، ہمارے دل پر اتر رہی ہے اور ہمارا دل اللہ 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 کر رہا ہے. یہ اس کا نام مراقبہ ہے. مراقبہ در حقیقت اپنے دل کی دنیا کے دیوار دور کرنے کا واسطہ اور ذریعہ ہے. اور یہ سیڑھی ہے. یہ سیڑھی ظاہری بات ہے کہ اس کے بغیر اوپر کی منزل پر جیسے نہیں پہنچ سکتے، اسی طریقے سے مراقبے کے بغیر نقشبندیاں میں ترقی کے درجوں تک نہیں پہنچ سکتے. یہ سبھی ہے. اور رہ گیا ذکر اللہ. ذکر اللہ کا خود مطلوب ہے اور منصوب ہے. اس لیے کہ قرآن کریم نے تو اس کو سیدھی بات کہی ہے کہ خوب اللہ کا ذکر کرو، رات دن کرو، ہر وقت کرو. تو اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. اور یہ تصور کرنے کا نام ہے کہ اللہ کی رحمت لگاتار برس رہی ہے اور دلوں میں سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا ہے. یہ تو بعد میں کریں گے انشاءاللہ. لیکن پہلے جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں ہم لوگ لا الہ الا اللہ کا اللہ کا ذکر جو روزانہ یعنی ہر ہفتے جو تسبیح ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے. باقی جن حضرات کو جو اوقات بتائے گئے ہیں اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اس سے اگر اس کو استقامت کے ساتھ کیا جائے گا تو اس کا فائدہ ظاہر ہوگا. فائدہ یہ ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اتنا ٹائم آپ کا اللہ کی یاد میں لگ جائے گا. اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا مبارک نام لینے کے لیے ہمیں منتخب فرما رہے ہیں، پسند فرما رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اور تیرے سوا مشہور حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو بس قدم آخر گرد زبان ہے میرے ملا.
وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إلا الله 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 إلا الله
إلا الله
تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے اور تصور کرنے کا نام ہے. تصور یہ کریں اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے اور پھر اللہ 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 کر رہا ہے. مراقبے کے وقت آنکھوں کو بند رکھا جائے, سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکا کر رکھا جائے اور جسم میں نقل و حرکت کو بالکل موقوف کر دیا جائے. نہایت پرسکون طریقے پر بیٹھا جائے اور نہایت انہمام کے ساتھ اور پورے ذوق شوق کے ساتھ یہ تصور لگاتار قائم کیا جائے. انشاءاللہ اس سے کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہوگا, ہمیں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا. اللہ کی رحمت برس رہی, دل میں سما رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. غفلت میں ڈوبے ہوئے دن جاگ جائیں, در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے. عزیز دوستو یارو یہ دنیا دار پانی ہے, دل سے مت لگاؤ تم جہاں میں جا بنانی ہے. فسال اللہ کی دنیا میں کل کوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے. اس سے مانگے کہاں جائے کس سے کرے, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا دادا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو,
مقبول ہے کون مردود ہے اور بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تمہیں کے عمل سب کے میزان پر تب تمہیں راہ کے کھودا کون نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. جب مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات ضرور سوچیں کہ آج کہاں گیا تو آنکھیں بند کی. ایک دن وہ آئے گا جب آنکھوں پر جسم پر اختیار ختم ہو جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامة مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عین. فإنك إن تکلنا إلى أنفسنا تکلنا إلى عورة وذنب وخطیئة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور بندیوں سے ضرورت فرما. اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ ہم ٹوٹے پھوٹوں کے حال پر رحم فرما. اے اللہ تیرا نام لینے کے لیے جمع ہوئے تیرا نام لینا بھی نہیں آتا. اپنے فضل سے تو ہماری غیر سے تربیت فرما دے. اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے. اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو تیرے احکام کے اور شریعت کے تابع بنا دے. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے. اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے. تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے. اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما. اے اللہ تیرے احکام پر مر مٹنے والا بنا. اے اللہ شریعت مقدسہ کا پاس و لحاظ کرنے والا بنا اور اپنے ہر معاملے میں اللہ دین کو آگے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اپنی رضائے دائمی ہمیں عطا فرما. اے اللہ دلوں کے دیوار دور فرما دے. دلوں کے نفاق دور فرما دے. اے اللہ زبان کو ذاکر بنا دے. اے اللہ قلب کو شاکر بنا دے. اے اللہ جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے. اے الہ العالمین مشاہد کے قیود اور برکات جاری فرما اور اے اللہ ہم سب کو اس سے حصہ نصیب فرما. اے اللہ قیود و برکات سے مالا مال فرما. اے اللہ نور قلب نصیب فرما. اے اللہ دلوں کو نور معرفت سے منور فرما. اے اللہ ہمارے صحابہ کو نورانی بنا دے اور اے اللہ گناہوں کی ظلمت سے ہماری حفاظت فرما. نیکیوں کا نور ہمیں عطا فرما. تلاوت قرآن کا ہمیں شجاعی بنا. تیرے احکام کا عمل کرنے کا داعیہ اور جذبہ ہمیں عطا فرما. اے الہ العالمین دور دراز سے لوگ اللہ تیرا نام لینے کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں.
اے اللہ یہ معاملہ قبول فرما دے، یہ ٹوٹا پھوٹا عمل منظور فرما دے، اے اللہ ہم تمام کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمارے قلوب کو جاری فرما دے، اے اللہ ہماری زبانوں پر تیرا نام جاری فرما دے، اے اللہ العالمین غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ تیری مرضیات پر چلنا ہمارا نصب العین بنا دے، اے اللہ ہم سب کو باحیا بنا دے، اے اللہ بے حیائیوں سے اور بے غیرتیوں سے عبادت فرما، اے اللہ بااخلاق زندگی عطا فرما، بد اخلاقیوں سے عبادت فرما، ملک میں جو حالات چل رہے ہیں اے اللہ خیر کی شکلیں پیدا فرما، شرور اور فتن سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، عافیت مقدر فرما، خیر مقدر فرما، برائیوں سے اور شرور سے اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرما، اے الہ العالمین جن لوگوں تک دین کی دعوت نہ پہنچ سکی اور دین سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اللہ وہ دین پر الزام لگاتے ہیں، بری بری باتیں کرتے ہیں، اللہ اس میں ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم ان تک بات پہنچا نہ سکے، جو عظیم کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں تیرے دین کی دعوت کا جذبہ عطا فرما، اور اے اللہ ہر گھر میں قرآن کے پڑھنے والے پیدا فرما، اور پاک علماء صلحاء پیدا فرما، اے اللہ برائیوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بہت بڑی بڑی الجھنوں میں اس کو گرفتار ہیں اللہ ان کی سب الجھنوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو رکاوٹیں اور پریشانیاں حکومتی سطح پر آ رہی ہیں اللہ وہ بھی دور فرما دے، اے اللہ خیر کی شکلیں پیدا فرما دے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ عافیت کے ساتھ یہ حالات کو مناسب بنا دے، اے اللہ جو لوگ پریشانیوں سے دوچار ہیں اور حیران ہیں اللہ ان کی سب کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ پورے بندے کی مغفرت فرما، جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، جب آخری وقت ہے اللہ ایمان کی حفاظت عطا فرما، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم بزرگان ملت کے توفیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ www.attableek.com, the reviver of